ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ کتاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ ایمان میں سب سے اول اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ من آمنا، جو ایمان لائے۔ آیت کے حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 عہد پورا کرنا، نمبر 6 مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ ان کی تفصیل اب سنیے۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی و قدیر، ازلی و ابدی، واحد لا شریک لہ ہے۔ دوسرا قیامت پر ایمان لائے کہ وہ حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، مقبولانے بارگاہ الہی شفاعت کریں گے، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہے۔ تیسرا فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، نمبر 2 حضرت میکائیل،
نمبر 3 حضرت اسرافیل، نمبر 4 حضرت عزرائیل۔ چوتھا کتب الہیہ پر ایمان لانا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے۔ ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، نمبر 2 انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، نمبر 3 زبور جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی، نمبر 4 قرآن جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ 5واں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ مال کے مستحق افراد اور انہیں مال دینے کے فضائل کا بیان۔ اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف ذکر فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 2 یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ نمبر 3 مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور ایک کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کے اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ نمبر 4 مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور ارشاد کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ نمبر 5 سائلوں کو دینا۔ یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کریں؟ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو ننگو آر خیال کرتے اور بھیک مانگنا کے حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے، مایا عزت جانتے ہیں، اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں،
سود کا لین دین کرتے، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ گردنیں چھڑانے سے غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنا مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی، میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضائے الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے۔ نیز زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگدستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آپ ہنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے، اور اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اپنے شیخ سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطے کہ جائز وعدے ہوں۔ ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی حاجت نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آیت کے حصے میں نیکی کے 6 طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں صبر کے چند مقامات بیان ہوئے، ان کے علاوہ بھی صبر کے بہت سے مقامات ہیں۔ نیز صبر کے فضائل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے تحت گزر چکے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات کے عامل، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کا دعویٰ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔